وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات نے ایک نظام جاری رکھا ہوا ہے جو کہ دن رات کا نظام ہے. دن جاتا ہے تو رات آتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور اسی دن رات کے بدلنے سے ہفتہ، ہفتے سے پھر مہینہ، مہینے سے سال، سال سے پھر صدیاں، اور اس طریقے سے یہ زمانہ گزر رہا ہے جو کہ مسلسل تیزی کے ساتھ اپنے رفتار میں مصروف ہے. اور یہ انسان اس منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے. بہت سے سمجھدار لوگ رات گزرنے سے عبرت حاصل کرتے ہیں، دن کے جانے سے نصیحت لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک اور دن کم ہو گیا، میری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی، میں موت کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. کیا میں اپنے اعمال میں بھی ایسا ہی اضافہ کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اپنے رب کی طرف قریب ہونے میں کوئی آگے بڑھ رہا ہوں کہ نہیں؟ جب بھی نیک اور صالح لوگوں کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، وہ اس دن کے کمی کو اپنے لیے
خسارہ اور نقصان سمجھتے ہیں۔ اذا مر بی یوم ولم استفد خیرا فما ذاک من عمری۔ بعض سلف سے یہ نقل ہے، کہتے ہیں جب ایک دن میری زندگی کا بیت جائے اور اس پورے دن میں اپنے نامہ اعمال میں کسی نیکی کا اضافہ نہ کروا سکوں، اپنے نیکیوں میں کوئی مزید نیکی شامل نہ کر سکوں، کہتے فما ذاک من عمری، یہ میری زندگی میں شمار ہی نہیں ہے، یہ دن میرا ضائع ہو گیا۔ اور ہم جیسے غافل لوگ ہمارے سال کے سال گزر جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافے کا سوچتے نہیں، جن برائیوں کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ، سمجھدار لوگ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر جانتے ہیں، وہ ایک ایک دن کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہو لوگ اس پر اتنا ہی بخل کرتے ہیں۔ مال پر بخل کرنا یہ کوئی اہمیت والی بات نہیں، اصل بخل اپنے وقت پر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کا قیمتی سرمایہ ہے، اسی پر اس کے آخرت کی کامیابی اور وہاں کا خسارہ اور نقصان اسی کے اوپر متعلق ہے، اسی کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ آج ہماری زندگی کا ایک اور سال مکمل ہوا، محرم الحرام کی پہلی تاریخ 1447 آج سے اس سال کا آغاز ہوا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور بہت سے لوگ جو مسلمان ہوتے ہوئے ان کو اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں، آج اسی مناسبت سے کہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، ایک نئے سال شروع ہوا اور زندگی کا ایک سال گزر گیا، موت کے ہم قریب ہوتے چلے گئے، ایک اینٹ اس زندگی کے عمارت میں سے اور گر گئی۔ اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ یہ غیر مسلموں کی تاریخ سے الگ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تیسرا سال تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے ایک علاقے کے گورنر تھے، انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کی طرف سے ہمیں خط موصول ہوتے ہیں، ان خطوط میں آپ ہمیں کوئی پیغام دے رہے ہوتے ہیں لیکن خط کے اوپر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ خط کتنا پرانا ہے جو آپ نے ہمیں اس میں پیغام دیا ہے، کیا وہ پیغام ابھی بھی قابل عمل ہے یا اس کا ٹائم گزر گیا ہے؟ اس لیے آپ کو ایک تاریخ مقرر کرنی چاہیے جو خطوط کے اوپر آپ ان تاریخوں کو لکھیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ خط کتنا پرانا ہے یا یہ نیا خط ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کے لیے صحابہ کرام کی شورا، جو مجلس شورا کے لوگ تھے، ان کو بٹھایا، ان سے مشاورت لی کہ ہم تاریخ کے حوالے سے کیا ترتیب دیں۔ بعض نے کہا کہ ایک تاریخ چل رہی ہے جو فارسیوں کی تاریخ ہے، مجوسیوں کی تاریخ ہے، وہ اس تاریخ کے مناسبت سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، وہ ٹائم سیٹ کرتے ہیں، ہمیں بھی
اس تاریخ کے مطابق چلنا چاہیے جو معروف تاریخ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے کہ ان کی تاریخ ان کے نئے حکمران آنے سے وہ شروع کرتے تھے، اور جو ان کا نیا حکمران تھا، نئی حکومت بنتی، اس کے دن شمار کرتے، مہینہ گزرتا تھا، پھر سال گزر جاتا، پھر صدیاں گزر جاتی۔ یہ ان کی تاریخ تھی۔ بعض نے کہا کہ رومیوں کے ہاں ایک تاریخ موجود ہے جس کو تاریخ میلادی کہتے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے میں اس کو تاریخ عیسوی کہتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت سے ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا ایک نظریہ اور عقیدہ منسلک ہے کہ العیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس تاریخ کو جنا تھا، کیونکہ وہ عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں۔ جھوٹا عقیدہ، انتہائی گندا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا عقیدہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کی نسبت کر دی۔ اتنا گندا عقیدہ۔ لیکن ان کا دین، ان کا مذہب، ان کی سوچ ہے جس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہم اس سے اپنی تاریخ کا آغاز نہیں کریں گے۔ پھر بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن سے لے کر ہم اپنی تاریخ بنائیں۔ بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم اپنی تاریخ کی بنیاد رکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دور تھا، اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، اور ایک نیا دور شروع ہوا جو اسلام کے غلبے کا دور تھا۔ مسلمان کمزوری سے نکلے، محکومیت سے نکلے، ایک مستقل ریاست قائم ہوئی، اس کی بنیاد بنی، اسلام کو ایک پناہ گاہ مل گئی جہاں بیٹھ کر وہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانے کے لیے کوشاں رہے، دستے بیچتے رہیں، قافلے نکلتے رہے، اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر اللہ نے لہرایا، اسلام کو غالب کیا۔ تمام باطل ادیان مٹ گئے، دب گئے۔ اسلام کی ترقی، اسلام کا غلبہ ایک نیا دور ہے۔ لہذا ہم اپنی تاریخ کی بنیاد اس غلبہ اسلام کے دور کی بنیاد سے رکھتے ہیں، اور یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ چونکہ ہجرت کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آنا یہ کوئی اچانک بات نہیں تھی۔ اس کی بنیاد جب ذوالحج کے مہینے میں مدینہ سے جانے والے اوس اور خزرج کے کچھ حاجی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اس سے پچھلے سال بیعت عقبہ اولیٰ، اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے 6 یا 7 افراد، اگلے سال مزید لوگوں کو لے کر گئے، اور پھر منا کی راتوں میں تشریف لاتے ہیں۔ منا میں خیموں کے پیچھے پہاڑ کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا اجلاس ہوا، پہلی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے، اپنے بچوں کا دفاع، اپنی عورتوں کا دفاع، اپنے مال اور جان کا دفاع بعد میں کریں گے، پہلے آپ کا دفاع کریں گے۔ یہ عہد و پیمان، یہ معاہدہ جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس معاہدے کے بعد سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ مکہ میں رہنے والے کمزور مسلمان
جن کو اپنے قبیلے کے لوگوں نے ستایا تھا، مشرکین مکہ نے ان کو تنگ کر رکھا تھا، ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بنا دیا تھا، وہ لوگ ظلم کے شکنجے سے نکل کر ایک آزاد ریاست میں چلے، وہاں ان کو امان دینے والے، پناہ دینے والے، اسلام کی دعوت پھیلانے میں ساتھ دینے والے اور اوس اور خزرج کے لوگ میسر آئے۔ یہ ایک نئی زندگی تھی۔ یہاں سے اس بات کی بنیاد رکھی۔ ذوالحج کے مہینے میں یہ معاہدہ ہوا، اور ذوالحج کے بعد پھر باقاعدہ ہجرت کا سلسلہ، صحابہ کرام کے جانے کا سلسلہ یہ محرم کے مہینے میں شروع ہوا۔ اسی محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ آج اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان دوسروں کی نقالی نہیں کرتا۔ مسلمان ایک مستقل مذہب رکھنے والا، ایک سر اٹھا کر جینے والا انسان ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے جھکنے والا، دوسروں کے ثقافت کو اختیار کرنے والا، دوسروں کے تہذیب سے متاثر ہونے والا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے، اپنے دین کو دوسروں پر غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے ممالک میں تاریخ اگر رائج ہے تو وہ تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں۔ جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہماری فضا گولیوں سے روشن ہو جاتی ہے، آتش بازی سے فضا کو ہم روشن کر دیتے ہیں کہ ہمارا نیا سال شروع ہوا۔ وہ بھائی آپ کا نیا سال نہیں ہے، وہ انگریزوں کا، عیسائیوں کا نیا سال ہے۔ آپ کا نیا سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ نیا سال شروع ہونے پر جشن منانا، جس طرح عیسائیوں کے نئے سال پر جشن منانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنے اسلامی نئے سال کے آغاز پر بھی جشن منانا، مبارکباد دینا، فائرنگ کرنا، آتش بازی کرنا، یہ چیزیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ تو احتساب کا وقت ہے، یہ تو اپنے چیک اینڈ بیلنس کا وقت ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ میری زندگی کا ایک سال اور بیت گیا، میں کیا کھویا کیا پایا، میں نے اپنے نامہ اعمال میں کتنے نیکیوں کا اضافہ کیا اور کتنے برائیوں سے میں نے اپنے دامن چھڑایا، میں نے اپنی عادت سے کتنے گناہوں کو ہٹایا، اپنے خیال اور سوچ سے کتنی غلط باتوں کو ڈیلیٹ کیا، اپنے ذہن کو کتنا صاف کیا، اور جس موت کے قریب میں بڑھتا چلا جاتا ہوں میں نے اس کی کتنی تیاری کی۔ یہ دن تو ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ پھر اس دن کے آنے پر ہمیں ایک اور واقعہ یاد آ جاتا ہے، جو کہ اسی اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھنے والے اور آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، غلبہ اسلام کے لیے جس دن کلمہ پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، اس دن سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت سب کچھ داؤں پر لگایا۔ اللہ رب العالمین نے دین کا بڑا کام لیا، لیکن ذوالحج کا مہینہ 26 تاریخ ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ مسجد میں روشنی کا انتظام نہیں، اندھیرا ہے، اور ایک ظالم مجوسی فیروز نامے ایک ایرانی شخص جو کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، ابو لولو کی کنیت سے معروف ہے، اس نے 2 دار خنجر زہر کے پانی میں آلودہ کر کے چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے صفیں درست کروائی، کیونکہ وہ اس وقت تک نماز جماعت کھڑی نہیں کرواتے تھے،
تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک پیچھے سے آواز نہ آتی کہ صفیں درست ہو گئی۔ صفیں درست کروانے کے بعد اللہ اکبر کہنا تھا۔ ابھی قرأت شروع کر ہی رہے تھے کہ اچانک آواز بند ہو گئی۔ قریب کے جو لوگ تھے ان کو تو معاملے کا پتہ چلا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، نماز مکمل کروائی، اور پیچھے لوگوں کو صرف اتنا پتہ چلا کہ آواز میں تبدیلی آئی ہے، باقی کیا ہوا یہ نہیں پتہ چلا۔ اس ظالم ابو لولو فیروز مجوسی نے عمر رضی اللہ عنہ کو دوران نماز جب وہ قرآن کریم کی قرأت کر رہے تھے ناف کے قریب خنجر مارا، اور خنجر کو انتلیوں سے کر کے عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور یہ ظالم بھاگتا ہوا صفوں کو چیرتا ہوا خنجر لہرا رہا ہے، جس کے ضد میں آ کر تقریباً 6 سے 7 مسلمان زخمی اور ان میں سے ایک شہید بھی ہوا۔ آخر کار ایک آدمی نے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور اس کے ذریعے اس کو پکڑ لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو گھر منتقل کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے، طبیب جمع ہو گئے، دوائیاں تجویز کی گئی، لیکن اہم مسئلہ یہ تھا کہ آنتلیاں اندر سے کئی جگہ سے کٹ چکی تھی، جو کھاتے وہ معدے میں جانے کے بجائے پیٹ میں جانے کے بجائے باہر آتا تھا۔ اب سمجھ گئے کہ میری بچنے کی امید تو نہیں۔ پوچھا یہ مجھے کس نے مارا ہے؟ اور شروع میں جب خنجر لگا اس وقت کہا تھا کہ کسی کتے نے مجھے کاٹ لیا۔ جب بے ہوش ہونے سے بعد میں ہوش میں آئے کہنے لگے کس نے مجھے مارا؟ بتایا گیا کہ فیروز نے، ابو لولو مجوسی جس پر آپ کے بڑے احسانات تھے۔ کہا اس رب کا شکر ہے، اس رب کے لیے میں ثنا خواہ ہوں جس نے میری موت کسی ایسے بندے کے ہاتھ سے رکھی جس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کافر کے ہاتھ سے میری موت واقع ہو رہی ہے۔ اور یہ دراصل عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی۔ اس سے پہلے وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں، مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، اور یہ موت بھی تیرے نبی کے شہر مدینہ میں ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ دعا ہم سنتے تھے لیکن حیران ہو جاتے تھے کہ موت مدینہ میں اور شہادت کی موت یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مدینہ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، مدینہ دارالامن ہے، یہاں کوئی جہادی معرکہ نہیں ہو رہا، اور یہاں بھی شہادت۔ لیکن جب شہادت ملی تو ہمیں پتہ چلا کہ دعا ایسی جو وہم گمان میں بھی نہ ہو، کوئی مسلمان سوچ بھی نہ سکتا ہو، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا، وہ تمنا پوری کر دی، شہادت کی موت دی کافر کے ہاتھ سے دوران نماز، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے شہر میں، اور صرف شہر میں نہیں، اللہ کے نبی کے مسجد میں، اللہ کے نبی کے مصلی پر۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگے کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ میں اگر مر جاؤں تو مرنے سے پہلے بھی جا کے اماں عائشہ سے اجازت طلب کر لیں کہ میری چاہت ہے کہ میں دنیا میں بھی جن کے ساتھ رہا کرتا تھا ابو بکر اور عمر، دونوں کے نام اکثر جڑواں ذکر کیے جاتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں اکثر حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تھا ابو بکر تھے عمر تھے، میں تھا ابو بکر تھے عمر تھے، میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا، اکثر حدیثوں میں ساتھ ساتھ۔ لیکن اللہ نے ایسی تمنا پوری کر دی کہ دنیا میں بھی ساتھ اور قبریں بھی ساتھ ساتھ۔ میری تمنا ہے، ہماری اماں سے پوچھ لیجئے، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو مجھے ان کے حجرے میں میرے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ جب عبداللہ ابن عمر گئے، اماں عائشہ سے اجازت طلب کی، اماں عائشہ نے کہا کہ میں تو خواہش رکھتی تھی کہ یہ جگہ میں اپنے لیے رکھوں، لیکن میں آج امیر المؤمنین کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں اور میں ان کو اجازت دیتی ہوں کہ وہ یہاں دفنایا جائے۔ عبداللہ ابن عمر جب واپس آئے، پیغام دیا، بڑے خوش ہوئے عمر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں یہ میری زندگی کی بہت بڑی تمنا تھی، اللہ نے یہ پوری کر دی۔ لیکن یاد رکھیے
کہ جب میری روح پرواز کر جائے مجھے لے جاؤ، میری لاش کو اماں عائشہ کے گھر کے باہر رکھو، ایک دفعہ دوبارہ دروازہ کھٹکھاؤ اور اماں عائشہ سے پوچھو کہ عمر آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین، اس لیے کہ میں مومنوں کا امیر نہیں رہا، میرے بعد آپ اپنے لیے امیر منتخب کر لو، میں 6 بندوں کو مقرر کرتا ہوں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے راضی تھے۔ 10 مبشرہ میں سے جو 6 اس وقت باقی تھے ان میں سے اپنے کسی بیٹے کا نام شامل نہیں کیا، اپنے عزیز کا نام شامل نہیں کیا۔ سعید بن زید جو ان کے بہنوی تھے اور کزن بھی تھے ان کا نام نہیں لیا، عثمان کا نام لیا، عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں کے نام لے کر کہا میں معاملہ ان کے سپرد کر دیتا ہوں، جس کو یہ مناسب سمجھے آپ کے اوپر خلیفہ مسلط کر دے اور مقرر کر دے، اس لیے کہ امانت دار لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ اسی موت اور زندگی کے کشمکش میں محرم کا مہینہ داخل ہو گیا، پہلی تاریخ تھی، لوگ آتے جاتے ہیں، لوگ تسلیاں دیتے ہیں کہ عمر آپ کے تو بڑے کارنامے ہیں، آپ کی وجہ سے مسلمان کھل کر دعوت دینے لگے تھے، آپ کی وجہ سے فلاں شہر فتح ہوا، آپ کی وجہ سے فلاں شہر فتح ہوا، آپ نے اتنی کامیابیاں حاصل کی، آپ کے تو بڑے کارنامے ہیں۔ عمر نے کہا مجھے اتنی بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ عمر میرا اور تیرا کھاتا اتنا ہے کہ تیرا کوئی گناہ نہیں اور تیری کوئی نیکی نہیں، برابر برابر معاملہ کر دیا جائے تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن محرم کی پہلی تاریخ کو ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے، غریب غربا لوگ، وہ آنے لگے کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ امیر المومنین کے بارے میں بعد میں پتہ چلا، غسل دینے والے کہتے کمر پر ایسے نشان ہے جیسے لوڈر ہوتا ہے، وزن اٹھانے والا، یہ جو بازاروں میں بوریاں اٹھاتے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، عمر کے پشت پر ایسے نشان بنے ہوئے تھے۔ آپس میں بات کرنے لگے کہ عمر نے ایسا کام تو کبھی نہیں کیا، یہ مزدوری کا کام تو ان کا کبھی نہیں ہوا، یہ کیسے ہیں؟ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ رات کو اپنے کمر کے اوپر بوری اٹھا کر غریب مساکین کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، اور کئی غریب مساکین عمر ان کے مرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آتے تھے یہ عمر تھے، امیر المومنین تھے۔ وہ ایک عام مسلمان کے روپ میں، عام مزدور کے روپ میں اپنے کندھوں پر سامان لاتے ہوئے لے جاتے تھے اور گھروں میں چھوڑتے تھے، اور اس کے بعد بتاتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں۔ ایسے راز ان کے کھل گئے جو نیکیوں کے راز تھے۔ ہمارے تو گناہوں کے کتنے راز ہوں گے، اللہ تعالیٰ پردے رکھے ہم سب کے۔ ان کے نیکیوں کے راز تھے جو ان کے جانے کے بعد فاش ہو گئے کہ اچھا یہ کام بھی کرتے تھے، یہ کام بھی کرتے تھے، اتنی نیکیاں کرتے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن، یکم محرم۔ لیکن مسلمان نہ دن کسی کے مرنے کا ہو، کسی کے شہادت کا ہو اس پر کوئی ماتم کرتا ہے، اور نہ ہی دن مناتا ہے۔ دن اسلام میں وہی منائے جاتے ہیں جو اسلام نے منانے کا حکم دیا ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ باقی دنیا کا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جو کسی عظیم شخصیت کے وفات سے یا شہادت سے خالی ہو۔ اس لیے محرم میں ہمیں یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن ان عظیم ہستیوں کا کردار ہم بھول جاتے ہیں۔ ان کے تاریخی شہادت ہمیں یاد آ جاتی ہے، لیکن ان کا کردار، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں، ان کا کفر سے جو ٹکر لینے کا ایک طریقہ کار تھا کہ آخر دم تک وہ کفر کے خلاف کھڑے ہیں، کفر کے سامنے جھکنے والے نہیں، کفار کی ثقافت کو اختیار کرنے والے نہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ جن سے نفرت کرنے والا
شیطان بھی راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے سے جاتا تھا۔ اس عمر کا نام لے کے آج بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی تکلیف شیطان کو ہوتی ہے، اور ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ان کی محبت میں اپنی اولاد کو ان کے نام سے موسوم کرنا چاہیے، اور یہ کام اہل بیت کے جو ائمہ کرام تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام محمد ہے، محمد بن الحنیفیہ، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، سب سے بڑا بیٹا حسن، دوسرے نمبر پر حسین، تیسرے نمبر پر محسن، اسی طرح محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ ان کے بیٹوں کے نام۔ حسن رضی اللہ عنہ کی بھی اولاد ہیں، ایک بیٹے کا نام محمد، دوسرے کا نام ابو بکر، تیسرے کا نام عمر، چوتھے کا نام عثمان، اور ایسے ہی حسین رضی اللہ عنہ جن کا نام لیتے ہیں، اور ان کے نام لینے کے ساتھ ساتھ ان عظیم ہستیوں کی گستاخی کی جاتی ہے، لیکن ان کے ساتھ کربلا میں جو اذیت کے شکار ہوئے، جو تکلیف میں صدمے میں تھے، آج نام چینج کر کے کہتے ہیں اصغر اور اکبر۔ یہ اصغر اور اکبر کون تھے، ذرا ان کے نام پتہ کر لیں، اور سنی کتابوں میں نہیں، آپ اہل تشیع کی کتابوں میں جا کے دیکھیے، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر ہے۔ نام چھپانے کے لیے اصغر اور اکبر کا نام رکھ دیا گیا، تاکہ پتہ نہ چلے عوام کو کہ حسین رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت میں اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اپنے بیٹے کا نام نتنیاہو رکھے گا؟ کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون اور قارون رکھے گا؟ کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھے گا؟ نہیں، جس کی دشمنی ہوگی وہ نہیں رکھے گا، جس کی دشمنی ہوگی ان کے ساتھ وہ نہیں رکھے گا، اور جس سے دوستی ہوگی، کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، کسی نے اسماعیل رکھا ہے، کسی نے ابو بکر رکھا ہے، کسی نے عثمان رکھا ہے، کوئی معنی کو بھی نہیں دیکھتا کہ معنی کیا ہے، بس ایک پیاری ہستی کا نام تھا، مجھے ان سے محبت تھی، اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا۔ یہ ہے اہل بیت اور صحابہ کرام کے آپس میں محبت۔ لیکن یہ مہینہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت کے محبت کا نام لے کے ان عظیم ہستیوں کی بے حرمتی، گستاخی کرتے ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں، جرائد میں، مارکیٹوں میں، سوشل میڈیا پر جو جھوٹ پھیلایا گیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں جو جھوٹی کہانیاں گڑھی گئی ہیں، ان کو لوگ پھیلاتے پھیلاتے اتنا آگے پھیلا چکے ہیں کہ جھوٹ کو بھی لوگ سچ سمجھنے لگے ہیں۔ جھوٹ سچ۔ واقعہ کربلا ایک عظیم حادثہ ہے، ایک عظیم خسارہ ہے امت اسلامیہ کا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر جس کے اندر جھوٹ شامل کر کے، ایک تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اتنے اونچے مقام پر پہنچایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ نبی کا مقام، ان کے بڑے بھائی کا مقام حسن رضی اللہ عنہ کا، ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا مقام، بلکہ اللہ کا مقام کچھ بھی نہیں ان کے مقابل میں جو بنایا گیا ہے۔ لیکن جو حقائق ہیں ان کو چھپایا جا رہا ہے، اور حقائق کو بیان کرنا لوگ جرم سمجھتے ہیں۔ جو قاتل ہیں وہ خود مدعی بن کر قاتل متعین کرنے کے لیے اور اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے دنیا کو سر پہ اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، بازاروں کو بند کرتے ہیں، ممالک کے اقتصاد کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی عظیم ہستیوں کی بے حرمتی کر کے ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان جیسے اسلام کے فدائیوں کے بارے میں وہ گندی زبان استعمال کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت سے محبت نہیں، یہ اہل بیت سے عداوت ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اگلے خطبہ جمعہ میں
واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے اور حقیقت اس واقعے کی کیا ہے، حقائق اس میں کیا ہے۔ جو جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں کبھی بھی ان جھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہ دے۔ جتنا شور ہو رہا ہے جھوٹ کو اپنے زور زبان کے ذریعے، اپنے میڈیا کے زور کے ذریعے سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آپ نے جھوٹ کو جھوٹ ہی ماننا ہے، جھوٹ کو کبھی سچ نہیں ماننا۔ اور جھوٹ ہم اس لیے متاثر ہم اس سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حقائق کا علم نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم حقائق سے واقفیت حاصل کریں۔ ہم اہل بیت کی جو عظیم ہستیاں ہیں، امام باقر ہے، امام جعفر، اور اسی طرح زین العابدین، اور اسی طرح سکینہ بی بی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان ہستیوں کی جو ان کی گواہیاں ہیں، ان کی شہادتیں ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان کو ذرا ہم دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کرنے والے کون ہے، ہمارے ساتھ غداری کرنے والے کون ہے۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، کئی مقامات میں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا عبداللہ ابن عمر، کیا محرم حالت احرام میں مچھر کو مار سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا عراق سے، کوفہ سے، عراق کا ایک شہر ہے کوفہ۔ کہا اچھا، اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کرنے میں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ اللہ کے نبی کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، اور تم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ قتل جائز ہے یا جائز نہیں، اور مچھر کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کیا مطلب؟ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے شامی نہیں تھے، شام کا لشکر نہیں تھا۔ کون تھے؟ جنہوں نے بلایا، جنہوں نے خط لکھے، جنہوں نے معاہدے کیے، کیا یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یزید کے گورنر ہمارے حق تلفی کر رہا ہے، ہم سے زبردستی بیعت لے رہا ہے، اور ہم سے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمیں دین سے ہٹایا جا رہا ہے، آپ آئیے اپنے نبی کے دین کو آپ بچائیے، ہمارا ساتھ دیجئے، ہمیں ظلم سے نجات دلائیے۔ یہ جھوٹے جو ہیں جھوٹی فریادیں کر کر کے بلایا، اور بلا کے وہاں تنہا چھوڑا، بلکہ تنہا نہیں چھوڑا، دشمن کے صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ عراق کے لوگ، کوفہ کے لوگ، شام والے نہیں، شام سے کوئی لشکر نہیں آیا تھا۔ اور بی بی سکینہ نے بھی کہا تھا، جب ان کو کجاوے کے اندر بٹھا کے ڈوریوں کے اندر ان کو اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا، اور کوفہ کے گلیوں میں جب ان کو لے جایا جا رہا تھا، رونے کی آواز سنی، کہنے لگی یہ کون رو رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ لوگ رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ آپ کے فیملی کے جو افراد شہید ہوئے ان پر ماتم کر رہے ہیں۔ کہنے لگی فمن قتلنا اذن، فمن قتلنا اذن، ماتم یہ کر رہے تو ہمیں قتل کرنے والے کون ہیں؟ جب رو یہ رہے ہیں، ماتم یہ کر رہے ہیں، ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ یہی قتل کرنے والے، یہی ماتم کرنے والے۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، جھوٹے لوگوں کے ہاں میں ہاں نہ ملائیے، حقائق کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کو دنیا میں پھیلانے والے، اسلام کو اللہ کے نبی سے نقل کرنے والے، اور آج جو اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، قرآن اپنے اصلی شکل میں موجود ہے، اس قرآن کے بارے میں جھوٹے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ناقص ہے، اس سے کچھ پارے ہٹا دیے گئے ہیں، اور اصل قرآن جو ہے وہ غار میں چھپا ہوا ایک امام ہے وہ لے کر آئے گا۔ یہ ساری جھوٹی کہانیاں اسلام کو مشکوک بنانے کی کوششیں ہیں، اور یہ سازشیں عبداللہ ابن سبا یہودی کی ہیں۔ آپ ان سازشوں کے شکار نہ بنیں، حقائق کو جانیے۔ اسلام قرآن میں ہے، اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کی شہادت کی خبر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دے دی تھی، آپ غمزدہ ہو گئے تھے، لیکن اس سے دلیل لے کر جی ہر سال اس مہینے میں غمزدہ اور ماتمی ماحول بنانا، کالے کپڑے پہننا، ماتمی جلوس نکالنا، رونا پیٹنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں، یہ اہل بیت کی سنت نہیں، یہ طریقہ ان کا ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور پھر جا کے والد کے سامنے ماتم کرنے لگے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے باپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو لے گئے اور بھیڑیا اس کو کھا گیا۔
کنویں میں ڈالا خود اور رو کر دکھا رہے کہ جی بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ۔ یہی ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقائق کو پڑھیے، حقائق کو سمجھیے اور حقائق کو حقائق کے نگاہ سے دیکھیے۔ عام عوامی لہجوں میں، سوشل میڈیا پر، اخبارات، ٹی وی چینلز، یہ سب یرغمال بنائے جا چکے ہیں، یرغمال بنائے جا چکے ہیں۔ اس لیے اس پر بڑا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، بڑی سلطنتیں اس کے پیچھے سرمایہ کاری کرتی رہی، لیکن آپ نے اسلام کو بچانا ہے، اور اسلام کو بچانے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھیں کہ آپ کے بعد کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، آپ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہے، آپ نے جو کہا وہ دین ہے، آپ نے جو کیا وہ دین ہے۔ آپ کے بعد کسی نے کہا، کسی نے کیا، اس کو دین کے نام پر متعارف نہیں کروایا جا سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ساتھی عطا کیے وہ سب سے افضل لوگ تھے، ان کے اوپر ہم ایک حرف سننے کو تیار نہیں، ان کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، چاہے وہ آخری دور میں ایمان لانے والے یا پہلے دن سے ساتھ ہونے والے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے معیت میں ہے، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ساتھ ہیں وہ صحابی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کفار پر بڑے سخت، آپس میں بڑے نرم ہے، ان کے آپس میں محبتیں، ان کے آپس میں دوستیاں، ان کے اجتہادی تنازعات، لڑائیاں، اختلافات، اس سے ان کی محبتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمیں ان کے درمیان دراڑیں نہیں ڈالنی چاہیے کہ سب کو مرتد قرار دے دے اور چند ایک کو مسلمان ثابت کر کے انہی کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر دے کہ جس کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے ان ہستیوں سے، اس ہستی کو ہم بلا بیٹھیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ چرچا، آپ کی محبت کا اتنا چرچا، آپ کی سنتوں کا اتنا تذکرہ ہم کبھی کرتے ہیں؟ جتنا ہم کربلا میں جھوٹ اور سچ ملا کر، سفید اور سیاہ ملا کر کہ کتنے دن پانی روکا گیا، بھائی کتنے دن لڑائی رہی، لڑائی ہوئی نہیں، لڑائی کے لیے گئے نہیں، لڑائی کے لیے جانے والا اپنی فیملی اور بچوں کو لے کے جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ حقائق آپ اللہ نے چاہا تو آئندہ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق اور سچ بات سننے اور حق سچ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹی باتوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو اسلام کے دشمن ہے، میرے نبی کے دشمن ہے، میرے نبی کے صحابہ کرام کے دشمن ہے، میرے نبی کے اہل بیت کے دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزائم کو ناکام کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ممالک کا صفایا کر دے ایسے ظالموں سے، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے جو اس ملک کو، مسلمانوں کے اجتماع کو، مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور متحد کر دے کتاب اور سنت پر، صحابہ کرام کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کا احترام قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ کوئی بھی گناہ اپنے اوپر ظلم ہے، باقی دنوں میں بھی گناہ ہے، لیکن حرمت کے مہینوں میں اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر حدیث میں نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ بہترین روزے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا رمضان کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے محبوب روزے اللہ تعالیٰ کو، سب سے پسندیدہ روزے، سب سے افضل روزے وہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، باقی کس کے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے ہیں۔
مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بیت اللہ خانہ کعبہ، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو باقی مسجدیں ہیں یہ کس کے گھر ہیں؟ یہ بھی اللہ کے گھر ہیں، یہ بھی اللہ کے گھر، وہ بھی اللہ کا گھر، لیکن اس کو خصوصی طور پر بیت اللہ کا نام دیا گیا۔ باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو خصوصی طور پر اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اس سے اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح بیت اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی عظمت بیان کی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ۔ اور پھر دوسری بات یہ بیان کی کہ بہترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں، لہذا اس کے پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک جس دن کا بھی روزہ انسان رکھتا ہے یہ افضل ترین روزہ ہے رمضان کے بعد۔ اور خاص طور پر اس کے 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایک پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، گزشتہ سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے یہودیوں کو دیکھا وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بڑا عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، تو اس شکریہ کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم قریب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکریہ ادا کرنے کے ہم آپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا عاشورہ کا، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ جو عاشورہ کا ہے یہ فرض تھا۔ ربیہ بنت معوذ ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا عاشورہ کے روزے کا تو ہم خود بھی اس کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے بعض بچے رونا شروع کر دیتے تھے، کھانا مانگتے تھے تو ہم ان کے لیے کھلونے بنا کے، روئی سے کھلونے بنا کے ان کو دیتے تھے تاکہ وہ مشغول رہیں اور شام ہو جائے ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ یہ بچوں کی تربیت ہوتی تھی روزوں پر۔ تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے پھر محرم کے روزوں کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کی جو فضیلت ہے اور استحباب ہے وہ برقرار ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اواخر میں فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ضروری تھی۔ بعض روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا، تو 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے 10 تاریخ کے ساتھ ملا کے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، اس کی فضیلت 10 تاریخ کی ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی ضروری ہے، اس کے لیے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں جتنے چاہے روزے رکھنے چاہیے۔ باقی اس مہینے کی فضیلت وہ آسمان اور دنیا کے پیدائش کے دن سے ہے، کسی کے شہادت سے، کسی کے مقام اور مرتبے سے اس کا جو مقام ہے وہ بڑا نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اہم کارنامے ہوئے ہیں اس عاشورہ میں، تو اللہ رب العالمین نے اگر کوئی کارنامہ اس میں دکھایا ہے، اس سے ہمیں اللہ کی عظمت ماننی چاہیے، اللہ کی عظمت جو ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر یہ جو بھائی خطبے کے دوران آتے ہیں پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے آگے جگہ تلاش کیا کرے، اور جہاں جگہ ملتی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ کر خطبہ سنا کرے۔ جو آگے آتے ہیں ان کو اپنے آگے جگہ خالی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے شر سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک میں اللہ رب العالمین امن و امان برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان کی فضا کو اس ملک میں قائم رکھے، اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت کے نظام کو اس ملک کا قانون بنائے، اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت کو اس ملک میں نافذ کر دے، اللہ تعالیٰ سود کے اور دیگر کرپشن کے اور دیگر نحوستوں سے ہمیں اور ہمارے اس ملک کے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر وہ لوگ حاکم مسلط کر دے جو اس ملک کے مسلمانوں کے خیرخواہ ہوں، عوام کے خیرخواہ ہوں، اللہ تعالیٰ خائنوں کے حکومت سے اور ظالموں کی حکومت سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔